چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا کہنا ہے کہ FBR کے بیرون ملک سے حاصل کردہ ریکارڈ عدالت میں قابل قبول شواہد کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، کل ہم نے نیب ترمیمی قانون میں ایک اور چیز دیکھی، باہمی قانونی تعاون کے تحت حاصل شواہد کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ اب نیب کو خود وہاں سروسز لینا ہوں گی جو مہنگی پڑے گی۔ آپ نے کل کہا تھا کہ باہمی قانونی تعاون کے علاوہ بھی بیرون ملک سے جائیدادوں کی رپورٹ آئی ہے۔ قانون میں تو اس ذریعے سے حاصل شواہد قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے نیب ترامیم کے بعد ریفرنسز واپس ہونے سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے ایڈیٹڈ رپورٹ جمع کرا دی ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا، جی، نیب نے رپورٹ دے دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ FBR کے بیرون ملک سے حاصل کردہ ریکارڈ عدالت میں قابل قبول شواہد کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ کیا آئین پاکستان میں شکایت کنندہ کے حقوق درج ہیں؟ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا، آئین میں صرف ملزم کے حقوق اور فیئر ٹرائل کے بارے میں درج ہے۔ آئین پاکستان شکایت کنندہ کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، FBR کو ملنے والی معلومات بطور ثبوت استعمال نہیں ہو سکتی۔ ملزم سے برآمد ہونے والا مواد بھی نیب نے ہی ثابت کرنا ہوتا ہے، جس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ عدالتیں شواہد کو قانونی طور پر دیکھ کر ہی فیصلہ کرتی ہیں، چاہے اپنے ملک کی کیوں نہ ہو۔ سوئس عدالتوں نے آصف زرداری کے خلاف اپنے ملک کے شواہد تسلیم نہیں کیے تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، سوئس مقدمات تو زائد المیعاد ہونے کی وجہ سے ختم ہوئے تھے، عدم شواہد پر نہیں، جس پر مخدوم علی خان نے کہا، اٹارنی جنرل نے سوئس حکام سے معاونت کس قانون کے تحت مانگی تھی، کوئی نہیں جانتا۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ کل کہا گیا نیب تحقیقات پر اربوں روپے لگے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی نیب مقدمات میں سزا کی شرح 50% سے کم ہے، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں بھی سزا کی شرح 70% سے کم ہے، ان میں سے بھی کئی مقدمات اوپر جا کر آپس میں طے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تشویش کی بات ہے۔ قتل کے مقدمات میں 30 سے 40% لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ ریاست کا بنیادی کام ہی لوگوں کو انصاف دینا ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ کئی متاثرین عدالتوں میں ملزمان کو شناخت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، متاثرین کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ ملزمان کی شناخت کے بعد محفوظ رہیں گے یا نہیں۔